اب یہ کوئی حال نامی چیز ہوتی ہے جو آ جاتی ہے، یہ کہیں بھی کیسے ہو جاتا ہے، یہ ہوتا کیسے؟ بعض اوقات کرنٹ لگ رہا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ لگا دینے سے. ڈرامہ، یہ سب اور سب ڈرامہ ہے. یہ کیا ماجرا ہو سکتا ہے؟ آپ کو خانہ کعبہ سے روک رہا ہے تو یہ جن شیطان ہے. یہاں پر ہر چیز مدینے کی طرف جاتی ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز ڈھلان کی بجائے اونچائی کی طرف جاتی ہے. اور یہاں پہ ہر چیز یعنی اتران ہے اور چڑھائی اس طرف ہے، الٹی جا رہی ہوتی ہے. قصہ مشہور ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کبھی کبھی ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن ہم فوراً گلے مل کے ختم کر دیتے معاملہ. میں نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے شیطان کو تو خوش ہونے نہیں دوں گی میں. میں کیا رہا ہے یہ تو میرے خیال پازیٹیو سوچ ہے کہ شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے، شوہر کو تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہینڈل کر لیں گے لڑائی. سلامتی ہے، میں اور مولانا ریئیکشن میں ناچیز محمد اویس ربانی، اور میرے ساتھ تشریف فرمائے عالم اسلام کے مشہور و معروف مبلغ محقق مولانا عبدالباقی اخونزادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں صاحب اس وقت سوشل میڈیا پہ جس قسم کی ویڈیوز گردش کرتی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس پہ ایک اسلامی رائے لوں، ایک ایسے عالم کے دین کی رائے لوں کہ جس کی تحقیق اور مطالعہ قوی ہے، جو دور حاضر سے آشنا ہے. میرے سامنے اس وقت یہ ویڈیو آئی ہے، یہ خانہ کعبہ کی ویڈیو ہے. خانہ خدا میں یہ خواتین ظاہر عمرہ یا زیارات کی طرف نیت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی، مگر ایک عجیب معاملہ ہوا ہے. سننے میں یہ آیا ہے کیپشن سے اور نیچے کامنٹ سے کہ اس ویڈیو میں خاتون کو جب وہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب پہنچی ہے تو اس وقت اس کے اندر جنات کا ظہور ہوا ہے یا کچھ ایسی چیزیں جو اس کو الٹے پاؤں چلا رہی ہے اور خانہ کعبہ سے روک رہی ہے. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا واقعی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ الٹے پاؤں چل رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب دیکھیں، جنات کا وجود تو برحق ہے اور اس پر ایک پروگرام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. جنات کا گھروں میں آنا اور اس طرح کی چیزیں یہ برحق ہے. یہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہے میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کسی شخص پر اس قدر جنات حاوی ہو جائے کہ وہ بیت اللہ کے سامنے جا کر اس طرح کی کوئی چیز اس کے ساتھ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں، اگر تو جو جن آپ کو خانہ کعبہ سے روک رہا ہے تو یہ جن شیطان ہے. اچھا، ظاہر ہے کہ جو جنات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو مسلمان جنات بھی ہے نا جی، اور ایک وہ جن ہے جو کہ یعنی شیطان مرید جو ہے، جو کہ گمراہ ہے اور وہ آپ کو بھی گمراہ کر رہا ہے. تو اس کی اتنی جرت کہ وہ بیت اللہ کے سامنے جا کر اس طرح کی حرکت کر پائے، بظاہر تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، بظاہر یہ ممکن نہیں ہے جو میرے علم کے مطابق. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی کثرت. میں اسی پہ آ رہا تھا. آپ جب زندگی گزارتے ہیں یا کچھ اس طرح کی آپ سے زندگی میں کوئی ایسا عمل ہوا ہے تو شریعت نے تو آپ کو ایک اعلان کر کے بتایا نا کہ نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں بڑا غفور رحیم ہوں. صحیح. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں، ہم انشاءاللہ کچھ دنوں میں سفر بھی اللہ آسان فرما دے، قبول فرمائے. تو جب پہلی مرتبہ آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ کیفیت کو اپنے قابو نہیں کر پاتے ہیں. صحیح. آپ اپنے اندر سے یعنی کہ پھر آپ کو یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ میرے دائیں بائیں کون ہے. ایک آنسو کی لڑی ہوتی ہے، ایک ہچکیاں ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے جو اندر سے نکلتا ہے، فوارے کی طرح پھوٹ پڑتا ہے. صحیح. یعنی ہم نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کھڑے ہوئے دعائیں مانگ رہے سامنے دیکھ رہے ہیں اور پھر روتے روتے بیٹھ گئے. اور پھر یعنی ایسا کہ جو ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو رحم آتا ہے اور ان کے اگر مرد ہے تو ہم ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کو زمزم پلاتے ہیں، لیکن ان کی وہ جو اندر کی بڑھاس ہوتی ہے، وہ جو اللہ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ختم نہیں ہو پا رہے ہوتے. صحیح بات ہے. تو یہ تو کیفیت سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی بے چین ہو کے اس گھر کی طرف دوڑ پڑے. ہاں.
کہ میں کسی طرح میں اکثر ہمارے پاس یہ مسئلہ آتا ہے کہ مفتی صاحب وہ ہم احرام میں تھے, اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکے, ہم جا کے خانہ کعبہ سے لپٹ گئے, ہم نے جو ہے وہ غلاف کو پکڑ لیا, اب ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی ہے تو چونکہ حالت احرام میں تو نہیں جانا چاہیے, تو وہ تو ایک الگ مسئلے ہیں. لیکن یہ جو معاملات ہیں اس میں بظاہر تو یعنی وہ دماغی طور پہ اس خاتون پر یا تو اس بات کا بڑا شدت سے اثر ہوا ہوگا کہ شاید زندگی میں کچھ ایسی چیزوں سے ہوئی ہو, یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے. اچھا, یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ اگر ایک انسان کو اس قدر, جیسے وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ مسجد کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور پھر کہنے لگے کیسے میں اس کا سامنا کر سکوں گا جس کو میں نے ساری زندگی ناراض کیا. اللہ اکبر. تو اگر یہ وہ کیفیت ہے تو یہ بہت مبارک ہے, بہت اعلیٰ ہے. چلیں دوسری ویڈیو ہمارے پاس ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ وہ کیفیت ہے, اور یہ بھی ایک حسن ظن ہوتا ہے, پازیٹیولی سوچنا, ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی قلت ہے, قحط ہے میں کہتا ہوں, لیکن اچھی ادا ہے آپ کی یہ والی. دوسری ویڈیو ہمارے پاس جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھتے ہیں. دوستو کیا آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر چیز مدینے کی طرف جاتی ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز ڈھلان کی بجائے اونچائی کی طرف جاتی ہے. اس جگہ کا نام وادی جن ہے. یہاں پر اگر گاڑی کو بند بھی کر دیا جائے تب بھی گاڑی اپنے آپ چلنے لگتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر جنات کا بسیرا ہے. اللہ کی یہ قدرت اب تک لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. جو بھی شخص حج کے لیے مکہ مدینہ جاتا ہے تو وہ وادی جن میں داخل ہوتا ہے اور اپنی آنکھوں سے یہ کرشمہ دیکھتا ہے. یہ کیا ماجرا ہے کہ سعودی عرب میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو وادی جن کہتے ہیں, اور یہاں پہ ہر چیز یعنی اتران ہے اور چڑھائی اس طرف ہے, الٹی جا رہی ہوتی ہے, جن ہوتے ہیں وہاں پہ. میں اور آپ تو نہیں ہیں تو پھر کیسے جن ہوں گے؟ پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ 2011 میں جانا ہوا میرا یہاں. اچھا, میں 2011 میں گیا تھا یہاں پر, اور میں تو بالکل ظاہر پرست قسم کا مولوی ہوں, تو مجھے تو ایسی باتیں سمجھ میں آتی بھی نہیں ہیں. تو میں نے ساتھیوں سے کہا بھی, انہوں نے کہا نہیں یار مفتی صاحب چلو 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 چلو, تو انہوں نے گاڑی کر لی, ہم 6 7 8 لوگ تھے اور یہاں چلے گئے. یہ جو وادی ہے اس کو شاید وادی بیضا بھی کہتے ہیں, شاید مجھے ابھی اس طرح نام یاد نہیں ہے. اچھا. میں زندگی میں ایک بار گیا ہوں, وہی 2011 میں. یہ عربوں کی جو پکنک پوائنٹ ہے, مدینہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی پکنک پوائنٹ ہے. یہاں ہوا بڑی اچھی چلتی ہے. اچھا. اور چونکہ پہاڑ ہے, درخت ہے, تو یہاں پر جو ہے نا وہ اپنے آ کے پکنک بناتے ہیں اور اپنے رات کو کچھ کیمپنگ کر کے وہ کر جاتے ہیں. باقی اس کے بارے میں جو قصہ مشہور ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ قصہ یہ ہے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ تھے جن کو جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چرنے کے لیے جگہ رکھا ہوا تھا. پھر ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم آ گئے ہیں لیکن ان کے پیٹ پھول گئے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ جاؤ وہاں صدقے کے اونٹ ہیں تو تم جا کے اس کا دودھ بھی پیو اور اس کا پیشاب بھی پیو. ایک روایت ہے بخاری اور مسلم میں. تو وہ جب وہاں گئے تو وہ ان کو صحت اللہ نے دے دی. اب صحت ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو چرواہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس کو قتل کر دیا. اس کی آنکھ میں وہ گرم سلائی مار دی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اونٹوں کو لے کر چلے گئے. اب جو صحیح واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ چلے گئے تھے ان کے ساتھ. اچھا. اس واقعے میں وہ یہ انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جب وہ اونٹ لے کر جاتے تھے تو اونٹ جو ہے مدینے کی طرف زور لگاتے تھے. اچھا. تو وہ یہ جگہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وادی جن جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ یعنی کہ وہ صحابہ کے وہ جو اونٹ تھے جس کو ہم ایک طرح سے کہتے ہیں صحابہ اونٹ, تو وہ اونٹ جو ہے نا وہ مدینے کی طرف زور لگا رہے تھے. تو اب جو چیز بھی یہاں آتی ہے وہ اصل میں یہ کشیش ثقل ہے. کشیش ثقل ہے یہ کشیش ثقل ہے, اور یہ صرف یہاں نہیں ہے, یہ دنیا میں کئی جگہ ہے. اچھا. اور میں نے خود یہاں پر وہ کیا یعنی تجربہ کیا, اور وہ تجربہ جو ہے وہ میرا ناکام رہا تھا. اچھا. ہاں میرا تجربہ ناکام رہا. آپ کے بارے میں کوئی کھچاؤ نہیں کھچاؤ یعنی آپ پہ کشیش ثقل بھی اثر نہیں کرتی. کیا کریں جی, اب ہم تو جنات ہیں تو کیا کریں. نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سی ہے. اچھا جی یہ ہے. میں میرے شوہر سے بھی کبھی کبھی ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن ہم فوراً گلے مل کے ختم کر دیتے معاملہ. میں نے کہا نہیں کچھ بھی ہو جائے شیطان کو تو خوش ہونے نہیں دوں گی میں, ہے نا. تو میری ایک اپنی لڑائی چل رہی ہے شیطان کے ساتھ کہ بھائی اس کو خوش ہونے نہیں دینا ہے, بھلے یہاں پہ مجھے تھوڑا سا جھک جانا پڑے چلے گا, پر اس نامقول کو میں مسکرانے نہیں دوں گی.
اس طرح کی خواتین کے بارے میں کیا رہا ہے؟ یہ تو ایک میرے خیال ہے پازیٹیو سوچ ہے کہ شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے، شوہر کو تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہینڈل کر لیں گے لڑائی. شکر ہے کہ آپ نے مجھ سے صرف اس ویڈیو کے بارے میں پوچھا، ویڈیو میں نظر آنے والے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا. تو دیکھیں یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب ان کے شوہر ان سے ناراض ہو جائے تو وہ آ کر اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑے اچھا. اور اس سے کہے کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی. واہ 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 واہ. اور ایک جگہ فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو تو آپ اس کو دیکھیں تو وہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ خوش ہو اور وہ آپ کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. واہ. اور بدترین عورت وہ ہے آپ گھر میں داخل ہو تو وہ آپ کو دیکھ کے چڑھ جائے. آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کی بہت ساری جو ہے وہ نعمتیں ہیں اور بہترین خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اور وہ مرت صالحہ کیا ہے؟ تعین علی امور الاخرہ، جو آخرت کے معاملے میں آپ کی مددگار ہو، آپ کی معاون ہو. اور فرمایا نا وہ بہترین شوہر ہے کہ جب وہ رات کو اٹھے بیوی سو رہی ہے تو اس کو پیار سے اٹھائیں، وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ چھینٹے مار دے اور پھر دونوں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرے تو اللہ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں. بھائی واہ واہ. میاں بیوی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں نا، جماعت وغیرہ تو واہ واہ. کیا جس میں باقی انہوں نے جو بات کی ہے بہت اچھی کی ہے کہ بھائی آپ شیطان کو اپنے گھر میں اسی وقت گھسنے دیتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. اور میاں بیوی کے مابین تو انا بن ہی نہیں سکتی. میں آپ کو آج کی بات بتاؤں. اچھا. میں ابھی یہاں کے لیے نکلا تو نکلنے سے پہلے جو ہے میں گھر پہ ہی تھا تو بیگم نے کچھ نہیں کہا مجھ سے. میں جب نکلا آدھے کچھ راستہ تو ان کا میسج آیا فلاں چیز چاہیے. تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے اسے غصے میں پٹھان کو ویسے ہی جلدی غصہ آتا ہے تو میں نے اسے غصے میں کہا میں ابھی تک گھر پہ تھا یار. تو اس وقت بول لیتے اس وقت سو رہے تھے کیا. تو انہوں نے فون کیا مجھے تو کوئی بات کہنے لگی. میں نے کہا بھائی اگر مجھ سے غلطی ہو گئی کچھ بولنے میں تو ضروری یہی کہ آپ بھی وہی غلطی دہرائیں. ضروری تھوڑی ہے بھائی میں نے اگر غلطی میں کچھ ایک دو جملے زیادہ کہہ دیے تو آپ کو کیا ضرورت ہے. تو وہ آگے سے ہنس پڑی، بات ختم ہو گئی. تو اگر آپ معاملات کو کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا، اس کو اگر آپ ربڑ کی طرح کھینچتے رہیں گے تو انا کا مسئلہ ہوگا اور رشتوں میں پھر محبتیں پیار تو رہتی نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں. بہت اچھی ایڈوائس بھی ہمیں مل گئی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. ایک اور ویڈیو ہے. কোথায় থাকো জানি না তো اب یہ کوئی حال نامی چیز ہوتی ہے جو آ جاتی ہے اور اس طرح کا حال ہو جاتا ہے. یہ حال اس طرح کا آتا ہے. اس کو ذرا سمجھائیں. یہ مذہبی معاملہ ہے یہ کہیں بھی کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ ہوتا کیسے؟ بعض اوقات کرنٹ لگ رہا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ لگا دینے سے. آپ کو کتنے کرنٹ لگے؟ میں کسی پی ایم ٹی کے پاس ہی نہیں گیا نا ابھی تک، کسی سوئچ میں انگلی نہیں کی. بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ منور، آپ سے زیادہ اعلیٰ، آپ سے زیادہ اللہ کے قرب کا حامل کیا اس امت میں کوئی آیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. نہ آ سکتا ہے، نہ پہلے نہ بعد میں. اس صحابی کہتے ہیں کہ ما مسستو، میں نے نہیں چھوا کسی چیز کو، نہ کسی ریشم کو، نہ کسی چیز کو جو آپ کے ہاتھ سے زیادہ کیا تھا؟ نرم تھا. ایسے ہی ٹھیک ہے. صحابہ کے ہاتھ کو آپ پکڑے ہوئے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کبھی کسی کا ہاتھ چھوڑتے ہی نہیں تھے جب تک وہ سامنے والا اپنا ہاتھ نہ چھوڑاتا. ایسے ہی ٹھیک ہے. اگر کرنٹ آنا ہوتا اور یہ کرنٹ حق ہوتا تو سارے صحابہ کرنٹ سے، آپ کو کوئی ایک حدیث، میں دعوے سے چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی ایک حدیث ایک بھی نہیں ہے. حضرت علی جو ہے، حضرت عائشہ جو ہے وہ تو
کبھی اللہ کے نبی ان کے گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، کبھی وہ حضور کے گود میں سر لے کر لیٹی ہوئی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ران مبارک میرے ران پہ رکھا ہوا تھا. اتنے میں وحی نازل ہونی شروع ہوئی. اللہ اکبر. میرے ران پہ مجھے ایسے لگا گویا کہ کوئی پہاڑ آ گیا ہے. وحی کی جو شدت تھی وہ اس قدر تھی. وہ صحابی کو کرنٹ تو نہیں لگا. تو پھر یہ کیسے ہوتا ڈرامہ. اچھا. یعنی آپ اگر اس کو ابھی بھی حق سمجھتے ہیں یا اس کو سچ سمجھتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ سیفیہ ہے، میں نے نام اس لیے لیا کہ وہ جو ان کے بڑی ویڈیوز آ گئی ہیں کہ وہ جو پیر صاحب کے پاس آتے ہیں، پھر وہ ہاتھ یوں کرتے ہیں تو پھر وہ پیچھے سے گرتے رہتے ہیں. آپ کے پاس وہ بہت ساری، میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ویڈیوز میں آپ کے پاس بھیج دوں گا. کرنٹ والے بابا جی ابھی اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ سب اور سب ڈرامہ ہے. اچھا. یہ سب اور سب ڈرامہ ہے. آپ وجد میں آتے ہیں تو وجد کا سب سے بڑا عالم یہ ہے کہ اللہ کی جتنی آپ کو شعور آتا جاتا ہے، جتنا اللہ کے اندر آپ کے اندر تعلق بنتا جاتا ہے، آپ کے اندر متانت، سنجیدگی، بردباری اور چیزوں کو تحمل کرنا آ جاتا ہے. اگر آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تو اللہ آپ کو، آپ کے دل کو مقام اور مکان نہیں بناتے. بہت خوب، بہت خوب. چلیے جی، اور مزید ویڈیوز آپ ہمیں بھیجتے رہیں گے اور اس پہ ہم عالم دین کی رائے لیتے رہیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا مفتی عبدالباقی احمد صاحب.